پھر وہ فاسل فیول آپ دوبارہ جلائیں گے تو وہی کاربن واپس چلی جائے گی. تو یہ میرا ابھی خیال دنیا کی ہے جب سنگاپور ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی شیل نے یا کسی ایک کمپنی نے جو وہاں پہ ان کی کوئی تھی فیکٹری، وہاں پہ انہوں نے پہلا جو بڑے لیول کا پلانٹ تھا وہ لگایا تھا وہاں پہ انہوں نے کہ جی دیکھتے ہیں کیا ہے. اچھا میرا خیال ہے ابھی اگلے اس پہ چلتے ہیں کہ جی حج جو ابھی محدود ہوا ہے یا منسوخ ہوا ہے، اس سے جڑا ہوا ایک ٹاپک ہے کہ جی آج سے پہلے جو ہے وہ تاریخ میں کیا کبھی حج جو ہے وہ کینسل ہوا ہے، کیا کبھی وہ ریسٹرکٹڈ ہوا ہے. تو اس سلسلے میں شاید مسلمانوں کو بھی اتنی معلومات نہیں ہے کہ جی حج آج سے پہلے بھی کئی بار جو ہے ایٹ لیسٹ ایٹ منیمم 40 ٹائمز ایسے ہوئے ہیں، 40 ایسے موقع آئے ہیں جس میں حج ادا نہیں ہو سکا اور خانہ کعبہ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے بند رہا، کیونکہ نئی نسل جو ہے وہ پڑھتی تو کم ہے. تو ان کے لیے یہ تھا کہ اگر حج منسوخ ہو جائے گا تو پھر خدا نخواستہ پتہ نہیں عذاب نہ آ جائے، قیامت نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے. تو یہ جو 40 موقعوں پہ حج بیت اللہ بند ہوا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جس میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر پھر ان کی پولیٹیکل وارز جو تھیں، پھر اس میں ڈفرینٹ پینڈیمکس تھیں، اس میں پھر کبھی فلڈ آ گیا تھا، کبھی چور اور ڈاکو آ جاتے تھے حاجیوں کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، اور کئی بار جو ہے وہ موسم اتنا خطرناک ہو جاتا تھا سردی کا کہ آپ جو ہے حج نہیں ادا کر سکتے تھے. اس سلسلے میں مطلب حج جو ہے وہ 6 سنہ ہجری یعنی تقریباً 600 میرا خیال ہے 29 کے آس پاس فرض ہوا تھا. تو اس کے بعد تقریباً ہر سال ہی ہوتا رہا، لیکن پہلا جو ہوا تھا معاملہ حج کے بارے میں وہ 1865 میں ہوا تھا، جب اسماعیل بن یوسف جسے سفاق کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، اس نے بغداد میں قائم جو عباسی سلطنت ہے اس کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا تھا، اور مکہ میں جو میدان عرفات ہے اس کے اندر جو پہاڑ ہے اس پر حملہ کر دیا تھا. اس کی فوج کے اس حملے میں وہاں پہ جو حاجی موجود تھے ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں حاجی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے یا ہلاک ہو گئے تھے. اور اس حملے کی وجہ سے میدان عرفات، کیونکہ میدان عرفات کا سٹے جو ہے وہ آپ کا حج سے کچھ ایک آدھا روز پہلے ہوتا ہے اور وقوف عرفات جسے کہا جاتا ہے، تو ہزاروں حاجی وہاں پہ مارے گئے، اور اس کے بعد اس سال جو ہے نا وہ 1865 AD میں حج نہیں ہو پایا. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو جو میجر ایک بڑا حملہ ہوا جس سے لوگ شاید اتنی جانکاری نہیں رکھتے، وہ تھا 1930 میں کرامتا کا حملہ جو تھا. کرامتی اگر میری پروننسیشن ٹھیک ہے تو اس حملے میں کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک مانا جاتا ہے. سن 930 میں، ناٹ 1930، 930 میں کرامتی فرقے کے سربراہ جو تھے جناب ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا تھا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہیں ہو سکا تھا. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک سال کے لیے، کئی سال تک جو ہے اس میں حج نہیں ہو سکا تھا. ایک ابھی رپورٹ چھپی ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 316 ہجری یا 930 کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتا کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا. کرامتی جو تھے وہ اس وقت کی جو اسلامی ریاست تھی یا جو تھی اسے وہ نہیں مانتے تھے. وہ اس طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ اس سے منحرف تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ حج پر جو فرائض ادا کیے جانے والے ہیں وہ اسلام سے بہت پہلے کے ہیں. اس طرح وہ شکنی کے زمرے میں آتے ہیں. they were more puritanical than current وہابی رجیم آف سعودی عربیہ. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو حج ہے وہ تو ایک بیسکلی اٹس اے کنٹینیوٹی آف وہ جو آئیڈل ورشپرز ہوتے تھے، کیونکہ حج تو اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا. اس میں کہا کہ ابو طاہر جو تھے، جو کرامتیوں کے وہ لیڈر تھے، وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر تقریباً ذوالحج کی 8 تاریخ کو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتے رہے اور دیکھتے رہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ عبادت کہتے رہے کہ جی عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو، غلاف کعبہ جو ہے اسے پھاڑ دو اور حجر اسود اکھاڑ دو. اس دوران کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا تھا، اور انہیں بغیر کسی غسل کے، بغیر جنازے کے، بغیر کفن کے انہیں دفنا دیا گیا تھا. اب اس میں ہسٹورینز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں جو ہیں وہ زمزم کا جو کنواں ہے اس میں بھی پھینک دی تھی تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے.
اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے، غالب میرا خیال ہے میجورٹی جو مسلمانوں کی ہے وہ نہیں جانتی، نان مسلمس تو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، کہ جی وہ جو کرامتی تھے وہ اس وقت سعودیہ کی ایک سعودی جو اس وقت گورنمنٹ مطلب سعودی عرب اس وقت تھا، اس وقت سعودی عرب تو اسے خیر نہیں کہا جاتا تھا، تو اس وقت کا جو سعودی عرب تھا اس کے مشرقی صوبے بحرین میں لے گئے، جہاں حجر اسود کو اکھاڑ کے، مطلب حجر اسود خانہ کعبہ سے نکالا، اسے اکھاڑا، اور پھر وہ ان کے پاس البحرین کا ایک صوبہ ہوتا تھا، یہ کرنٹ والا بحرین نہیں ہے، یہ دوسرے والا بحرین ہے، اس کا ایک شہر ہوتا تھا الاحسا کا سٹی ابھی بھی سعودی عربیہ میں ہے ٹورڈز دا ایسٹ، تو وہ وہاں پہ لے گئے اور اس کے ساتھ وہ اس کے پاس کئی سال تک رہا. کچھ اس میں ہسٹورینز یہ بھی 14 سال لکھنے میں آتا ہاں ہے. جی، کچھ ہسٹورینز اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی وہ اس کو ایز اے ٹوائلٹ سیٹ یوز کرتا رہا، اور تاکہ اس پہ پخانہ کیا جا سکے، اور پھر اس نے اس کو توڑ بھی دیا تھا. تو اس کے بعد ایک بھاری تاوان کے بعد اسے مطلب ایک ویری ہیوج سم آف منی واز پیڈ ٹو ہم اینڈ دین اٹ واز براٹ بیک ٹو خانہ کعبہ. اور وہ یہ بھی توڑ دیا تھا انہوں نے، یہ ٹوٹی حالت میں آیا تھا. پھر اسے ایک چاندی کے خول میں ڈالا گیا، اور پھر یہ تو پھر اس کے آگے چلیں تو 930 کے بعد جو اگلا مسئلہ ہوا وہ سن 983 میں تھا، جب عباسی اور فاطمید خلافتوں میں جھگڑے شروع ہوئے. تو حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے نہیں منسوخ ہوا، بلکہ کئی سال جو ہے وہ سیاست کی نظر بھی ہوا. سن 983 یا 983 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کی جو تھی فاطمید کیلیفائٹس تھیں، ان کے سربراہان کے درمیان ایک سرد جنگ کسی کیفیت تھی، اور مسلمانوں کو اس لیے حج سفر نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ 1983 سے حج جو ہے یہ پھر کینسل ہوا، اور اس کے بعد یہ 1991 میں دوبارہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، یعنی کہ تقریباً 8 برس کے بعد حج دوبارہ ادا ہوا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کرامتیوں کے ہاں تقریباً 14 سے 16 سال تک جو ہے حج وہ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد کئی ایسے مواقع بھی ہے جب بیماریوں اور وبا کی وجہ سے حج منسوخ ہوا. اس میں ایک 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہیں کر پائے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری کا تھا. کہتے ہیں کہ ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے مکہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مر رہے تھے. اس کا نام شاید الماشری تھا، اس طرح سے کچھ تھا اگر میرا حافظہ صحیح کام کرتا ہے. تو بہت سے لوگ جو تھے وہ حاجی جو مکہ آنے والے تھے وہ ہلاک ہوئے، اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے، کیونکہ ڈیتھس اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ حج کی جو 10 ذی الحج کی تاریخ ہے وہ جا چکی تھی. تو اگر وہ پہنچے بھی تو اس وقت حج ادا نہ کر پائے. اسی طرح 1831 میں انڈیا سے ایک پینڈیمک شروع ہوا تھا، جس نے مکہ میں تقریباً 3/4 جو زائرین تھے یا جو حاجی تھے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اور یہ لوگ جو تھے کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے. اس وقت کہتے ہیں کہ شاید ہیضہ یا ڈائریا، یا ہیضہ کو کچھ اور بھی کہتے ہیں انگریزی میں، میرے ذہن میں بھی نکل رہا ہے، وہ پھیلا تھا. اس طرح 1837 سے لے کر 1858 تک 2 ڈیکیڈز جو بنتی ہیں اس میں 3 مرتبہ حج جو ہے وہ منسوخ ہوا، جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی طرف سفر نہ کر سکے. سن 1846 میں مکہ میں پھر ایک ہیضے کی وبا پھیلی، جس سے تقریباً جو ہیں وہ 15,000 افراد ہلاک ہوئے. یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک پھیلتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار اس سے جو ہیں وہ ڈیتھس ہوتی رہی. 1850 میں یہ رک نہیں گئی تھی، بلکہ یہ اس کی شدت میں شاید کمی آ گئی تھی، لیکن اس سے پھر بھی لوگ جو ہیں وہ مرتے رہے. اکثر جو ریسرچر ہیں یا تحقیق کار ہیں ان کے مطابق یہ وبا اس وقت کا جو ہندوستان یا انڈیا تھا وہاں سے جو حاجی ہیں ان کے ذریعے آئی تھی، جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں آنے والے دوسرے ممالک سے بہت سے افراد جو حج کرنے وہاں آئے ہوئے تھے ان کو بھی اس سے متاثر کیا تھا. کالرا اسے کہتے ہیں جی، ہیضہ کو. بالکل. مصری زائرین جوک در جوک جو ہیں وہ مطلب بحیر احمر یا ریڈ سی کے ساحلوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں کوارنٹائن میں رکھا گیا، اور یہ وبا بعد میں نیو یارک تک پھیلی. تو یہ بات بھی یہاں پہ مطلب ورتھ نوٹنگ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہیضے کی وبا کے خاتمے کے لیے کوارنٹائن پر بہت گہرا زور دیا گیا تھا.
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں راہزنی کا خوف، یعنی کہ جو قافلے لٹ جاتے تھے یا حج کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے سن 390 یعنی 1000 AD کے آس پاس جو ہے مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے، اور اسی طرح 430 ہجری میں عراق اور خراسان سے لے کر شام اور مصر تک کے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ اسی رپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی وجہ سے جو حج کا فرض ہے وہ بھی متاثر ہوا تھا۔ 656 ہجری سے لے کے 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے تھے۔ یہ 656 یا 658 جو ہے تقریباً یہ 1100-1200 اس کے آس پاس پڑتا ہے، تو اس کے آس پاس جو مطلب 4 ایئرز جو ہیں وہ صرف حجاز کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، صرف وہی حج کر پائے تھے۔ اس کے علاوہ جو دنیا جہان سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں they were not able to perform this ritual or this duty as you can say۔ تو 1213 ہجری میں جو فرینچ ریولوشن آتی ہے، جو تقریباً 18ویں صدی کے آغاز بن جاتا ہے تقریباً، تو فرینچ ریولوشن کے دوران حج کے قافلوں کو سیفٹی اور سیکیورٹی کی بنیاد پر بھی روک لیا گیا تھا۔ اب ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جی سن 417 ہجری میں یعنی تقریباً 1000 AD کے آس پاس ہی عراق میں شدید سردی پڑی اور بہت زیادہ فلڈز آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو حاجی تھے وہ مکہ کا سفر نہ کر سکے۔ اس طرح شدید موسم کی وجہ سے بھی حج کو منسوخ کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو بھی لیٹسٹ آتا ہے یہ 1925 کا واقعہ ہے، جو کرنٹ سعودی اسٹیٹ سے بننے سے تھوڑا سا پہلے کا ہے۔ کرنٹ سعودی اسٹیٹ جو تقریباً 1935 کے آس پاس جو ہے وہ اپنے اصل وجود میں آئی ہے۔ تو سن 1344 عیسوی میں یعنی 1344 ہجری میں اور 1925 عیسوی میں خانہ کعبہ کا غلاف جو تھا اس کو مصر میں بنتا تھا، اس سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ اگین میں نے یہ بتایا کہ یہ سال جو تھا 1925 AD کا بنتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی کہ جب سے یہ موجودہ سلطنت سعودی بنی ہے، یا یہ جو سعودی گورنمنٹ بنی ہے، یہ جو آل سعود کی حکومت آئی ہے، جو کہ تقریباً 1932-1935 میں نے کہا آپ کو، اس کے آس پاس جب ان کی گورنمنٹ بنی ہے، تو اس سے آج تک جو ہے وہ حج جو ہے وہ ابھی تک نہیں رکا۔ So this would be the first time کہ جی حج جو آپ کا ریسٹرکٹ ہو رہا ہے in current history, in the current reigns of this خادم الحرمین شریفین کی جب سے یہ حکومت آئی ہے، تب سے حج کا یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب حج جو ہے وہ منسوخ یا محدود یا ریسٹرکٹڈ ہوگا۔ کینسل تو اس دفعہ شاید آپ نہیں کہہ سکتے اسے، لیکن بڑا ریسٹرکٹڈ قسم کا حج رہے گا۔ غالب بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں ایک سیکنڈ میں انہیں دیکھ لوں کہ وہ میں کہاں ادھر ہی ہے۔ ہوں، میں ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی ہوں۔ اچھا اچھا اچھا